السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ایک دم پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ تو آج سے ہم نے آپ کے ساتھ ایک وعدہ نبھانا ہے کہ ہم 9th کلاس کی اردو کو آخری سبق تک یعنی آخری چیپٹر تک پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے پہلا چیپٹر اٹھایا ہے، پہلا سبق اٹھایا ہے جس کا نام ہے سیرت۔ تو چلو بچوں شروع کرتے ہیں بنا دیر کیے ہوئے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہوں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ سیرت کے معنی ہے طریقہ اور راستہ۔ جو لفظ سیرت ہے، سیرت کے یہ معنی ہیں کوئی طریقہ یا کوئی راستہ اپنانا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ زندگی کے حالات و واقعات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس سیرت اگر لفظ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس میں ہم زندگی کے گزرے ہوئے حالات یا زندگی میں جو ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حالات کے بارے میں جو کچھ بتایا یا لکھا جاتا ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہمارے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی زندگی کے بارے میں اگر کچھ بھی لکھا گیا ہو یا بتایا گیا ہو، ٹھیک ہے، وہ کن حالات سے گزرے یا ان کے ساتھ کون سے واقعات ان کی زندگی میں پیش آئے، اگر اس بارے میں لکھا جائے یا کہ بتایا جائے تو اس سے ہم ان کی سیرت پاک کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہی پاک سیرت اہل ایمان کے لیے نمونے کا کام دیتی ہے اور زندگی کے ہر شعبے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی، ان کی جو سیرت پاک تھی یعنی جو ان کے حالات و واقعات تھے وہ ایک نمونے کا کام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا انہوں نے کر لیا ویسا ہم میں سے اور کوئی کر نہیں سکتا، ٹھیک۔ ہمیں بس ان کے قدموں پہ چلنا ہے، ان کے کیے کرنوں پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ہر شعبہ ہمیں جو ہے وہ اطلاق دیتا ہے، یعنی ان کی زندگی میں کیا ہوا، ان کے بچپن میں کیا ہوا، ان کی جوانی میں کیا ہوا، ان کے بڑھاپے میں کیا ہوا، ٹھیک ہے، یا ان کے ساتھ ان کے مذہبی حساب کتاب میں کیا ہوا، وہ سب ہمیں کیا دیتا ہے؟ اطلاق دیتا ہے۔ چنانچہ اسلام کی ابتدائی دور سے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اگر دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروعاتی ابتدائی دور سے، ٹھیک ہے، ابتدائی دور کہتے ہیں شروعات سے، اگر شروعات سے بات کی جائے آج تک کی تو بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پہ۔ اردو میں مولانا شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، محمد سلیمان منصور پوری، ابو الحسن علی ندوی، ابو الکلام آزاد، نعیم صدیقی، ماہر القادری اور دوسرے بہت سے ادیبوں اور علماء نے سیرت پاک پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر اردو ادب کی بات کرتے ہیں تو اردو ادب میں لکھنے والے بھی پیچھے اس فیلڈ میں نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب نے، جیسے کہ مولانا شبلی نعمانی صاحب ہیں، سید سلیمان صاحب ہیں، یا محمد سلیمانی منصور پوری، ابو الحسن ندوی، ابو الکلام آزاد، نعیم صدیقی، ماہر القادری اور دوسرے باقی ایسے ادیب ہیں یا کہ علماء ہیں، ٹھیک ہے، جو علم کو بہت جانتے ہیں، ٹھیک، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر کتابیں لکھی۔ انسانی کامل ایک ایسی سیرت ہے، سیرت مضمون ہے، یہ مضمون خواجہ غلام سعیدین کی کتاب آندھی میں چراغ سے ماخوذ ہے۔ اب سیرت جیسی بھی ہیں تو ان سیرتوں میں سے ایک سیرت لکھی ہے انسان کامل، ٹھیک ہے۔ انسان کامل یہ لکھی ہے خواجہ غلام سعیدین نے اپنی ایک کتاب میں، جس کتاب کا نام ہے آندھی میں چراغ، ٹھیک ہے، اس کتاب میں انہوں نے انسان کامل کو لکھا ہے۔ خواجہ غلام السیدین، اب اس پر ہم نوٹ دیکھتے ہیں جو لکھا گیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں ہم خواجہ غلام السیدین کے نوٹ کو۔ خواجہ غلام السیدین 1904 میں پیدا ہوئے اور 1971 میں اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے، یعنی 1904 میں پیدا ہوئے اور 1971 میں اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ خواجہ غلام السیدین ایک نامور اور مستند ماہر تعلیم تصور کیے جاتے ہیں۔ جو خواجہ غلام السیدین ہیں
وہ ایک ان جانے مانے تعلیم یافتہ بندے تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کے والد کا نام خواجہ غلام ثقلین تھا، جو الطاف حسین حالی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اب جو خواجہ غلام السیدین ہے، ان کے والد کا نام غلام الثقلین تھا، اور ان کی جو ریلیشن تھی، یوں مان لو تم، ٹھیک ہے، ان کا جو ٹچ تھا ریلیشن کا، وہ کس کے ساتھ تعلق رکھتا تھا؟ خواجہ الطاف حسین حالی کے خاندان سے، ٹھیک ہے۔ خواجہ غلام السیدین 14 اکتوبر 1904 کو پانی پت میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ ان کی یعنی کہ جو جنم کی جگہ ہے جہاں پر یہ پیدا ہوئے وہ ہے پانی پت۔ میٹرک سے BA تک ہر امتحان میں صوبے میں اول آئے، میٹرک سے لے کر گریجویشن تک، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیچلر آف آرٹس تک ہر امتحان میں اپنے ایریا میں یا کہ صوبے میں، جیسے ہمارے جموں کشمیر اور لداخ صوبہ تھا، اس طرح سے ایک صوبے میں وہ اپنے صوبے میں کیا ہے؟ اول نمبر پر آتے رہے۔ سرکار کی طرف سے ICS کرنے کے لیے انگلستان بھیجے گئے، مگر انہوں نے حاکم بننے کی جگہ معلم بننا پسند کیا۔ یعنی اسکالرشپ پر سرکار کی طرف سے ان کو ICS سرکار نے بھیجا، ٹھیک ہے، انگلستان بھیجا، لیکن انہوں نے وہاں حاکم بننا پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں معلم بنوں گا، یعنی علم جاننے والا بندہ بنوں گا۔ انگلستان سے M.Ed کی ڈگری خصوصی امتیاز کے ساتھ حاصل کی اور علی گڑھ انگلش اسکول کے سربراہ مقرر ہوئے۔ اب انگلستان سے انہوں نے M.Ed کی ڈگری خصوصی امتیاز کے ساتھ حاصل کی، یعنی کہ اچھی پوزیشن سے، ٹھیک ہے۔ M.Ed کسے کہتے ہیں؟ ماسٹرز ان ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے ماسٹرز ان ایجوکیشن انگلستان سے حاصل کی تو یہ علی گڑھ انگلش اسکول میں کیا بن گئے؟ سربراہ، یعنی پرنسپل بن گئے۔ پھر ٹیچرز ٹریننگ کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے کام کیا، اور پھر ٹیچرز ٹریننگ کالج سے کے پرنسپل رہے۔ اس کے بعد وہاں سے ریاست رامپور میں مشیر تعلیم کی حیثیت سے بلائے گئے، اور پھر وہاں سے ان کو ٹرانسفر کیا گیا کہاں پر؟ ریاست رامپور میں، جہاں پر انہوں نے ایز ایڈوائزر کام کیا۔ مشیر ہو گیا ایڈوائزر، لیکن ایڈوائزر رہے وہ تعلیم کے۔ اس کے بعد کشمیر میں بھی ناظم تعلیم کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد وہ جب کشمیر میں آئے، یہاں بھی کشمیر میں وہ تعلیم کے ساتھ ہی اٹیچڈ رہے، ٹھیک ہے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے تعلیم یعنی ناظم تعلیم کے فرائض انجام دیے۔ خواجہ غلام صاحب حکومت ہند کی وزارت تعلیم کے مشیر اور جوائنٹ سیکرٹری کے عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ اب جو خواجہ صاحب ہیں، حکومت ہند کی وزارت، ٹھیک ہے، یعنی حکومت ہند میں ایجوکیشن منسٹر یوں مان لو تم، ٹھیک ہے، وہ اور جوائنٹ سیکرٹری بھی، ان بڑے بڑے عہدوں پر بھی وہ فائز رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں بھی مشیر اور پروفیسر کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اگر ان چیزوں کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بڑے بڑے عہدوں پر کام کیا ہے، اگر ان چیزوں کے علاوہ دیکھتے ہیں، ان عہدوں کے علاوہ دیکھتے ہیں، یہ امریکہ تک پہنچے اور وہاں بھی مختلف یونیورسٹیوں یعنی بہت ساری یونیورسٹیوں میں مشیر جیسے انہوں نے کام کیا، ٹھیک ہے، اور پروفیسر بھی رہے، پروفیسر کے فرائض بھی انجام انہوں نے دیے۔ خواجہ غلام السیدین تحریر و تقریر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غلام السیدین جو ہیں، خواجہ غلام السیدین، یہ تحریر یا تقریر کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، لکھائی کی یا بولنے کی بات کی جائے تو دونوں میں بہت ہی اچھی قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دونوں میں بہت ہی ان کا ایکسپیرینس ہے۔ ان کی تحریریں زیادہ تر انگریزی زبان میں ہیں، جو انہوں نے رائٹنگ کی ہے وہ زیادہ کس میں کی ہے؟ انگریزی زبان میں کی ہے۔ اردو میں روح تہذیب، آندھی میں چراغ، اصول تعلیم، قوم سیرت کی تشکیل وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ اردو کی اگر بات کی جائے تو اردو میں انہوں نے روح تہذیب، آندھی میں چراغ، اصول تعلیم، قومی سیرت کی تشکیل، یہ ان کے کام بہت ہی مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ قول و فعل دونوں کی حیثیت سے وہ ایک سچے معلم رہے۔ قول کی بات کی جائے یا فعل کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، بولنے کی یا کام کی بات کی جائے، اگر جہاں تک ہمارا تقاضا ہے، اس چیز کا تقاضا ہے، تو وہ ایک بہت بڑے سچے معلم رہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے اس پیشے کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی، بہت سچے رہے اپنے پیشے کے ساتھ۔
ان کی طبیعت کی شیرینی، مزاج کا اخلاص اور نوجوانوں کی تربیت کا پرجوش جذبہ ان کی تحریروں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ان کی طبیعت کی طرف دیکھتے ہیں، اگر ان کی طبیعت کا حساب دیکھتے ہیں، ان کی طبیعت کیسی تھی؟ وہ تو بالکل شیرین تھی، یعنی کہ میٹھی تھی، مزاج بہت ہی اچھا تھا، ٹھیک ہے، ضمیر ان کا بہت ہی اچھا تھا۔ اور اگر نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں، انہوں نے نوجوانوں کے لیے کیا کیا؟ تو ہمیشہ ان کے جذبے کے لیے انہوں نے تحریروں میں بہت اچھی چیز لکھی، ٹھیک ہے، جو بھی انہوں نے لکھا ہمیشہ نوجوانوں کے جذبے کے لیے لکھا اور ان کی اچھی تربیت کے لیے لکھا۔ انہوں نے 19 دسمبر 1971 عیسوی کو علی گڑھ میں انتقال کیا اور جامعہ نگر کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ انہوں نے 19 دسمبر 1971 کو اس دنیا کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، یعنی اس دنیا سے وہ چل بسے، اور ان کو دفن کہاں کیا گیا؟ جامعہ نگر کے ایک قبرستان میں، ٹھیک ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ تو جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں۔ اگلے چیپٹر میں، اگلے ویڈیو میں نئے چیپٹر لے کے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔